Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuk. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا أَحَدتُّمْ، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو جب تم باہم عہد کر لو. وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور قسموں کو جب پکا کر لو تو انہیں نہ توڑا کرو. وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، حالانکہ تم نے اللہ کو اپنے آپ پر ضامن بنایا، اللہ کی قسم اٹھائی ہے، اللہ کی ضمانت دی ہے. ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک جو تم کر رہے ہو اللہ اس کو جانتا ہے. ولا تکونوا کاللتی نقضت غزلها من بعد قوة انکاثا، اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنا سوت بناتی رہی. یہ سوت کتنی مشقت سے بنتا تھا، وہ چرخہ چلا رہی ہے، سوت اس نے بنا لیا، اور جب وہ مضبوط ہو گیا اور اس کے بعد اس نے کیا کہ ساری محنت کرنے کے بعد اس نے اس کو کاٹ کے ٹکڑے کر دیا. اس عورت کی طرح نہ ہو جانا. تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، تم اپنی قسموں کو باہم دھوکہ دینے کا ذریعہ بناتے ہو. ان تکون امۃ ہی اربا من امۃ، تاکہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے والا ہو جائے. انما یبلوکم اللہ بہ، بے شک اللہ تمہیں اس عہد سے آزماتا ہے. ولا یبینن لکم یوم القیامۃ ما کنتم فیہ تختلفون، اور وہ تمہارے لیے قیامت والے دن ضرور واضح کرے گا ان باتوں کو جن میں تم اختلاف کرتے تھے. ولو شاء اللہ لجعلکم امۃ واحدہ، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک امت بنا دیتا. ولکن یضل من یشاء، لیکن وہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے. ویہدی من یشاء، اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. ولا تسألن عما کنتم تعملون، اور تم سے ضرور پوچھا جائے گا اس کے بارے میں جو تم کیا کرتے تھے. ولا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم، اور اپنی قسموں کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بناؤ. فتزل قدم بعد ثبوتها، کہ کوئی قدم اپنے جمنے کے بعد پھسل جائے. وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبیل اللہ، اور تم برائی کا مزہ چکھو اس وجہ سے کہ تم نے اللہ کے راستے سے روکا ہے. وَلَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا. وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اللہ کے عہد کو تھوڑی سی قیمت میں نہ بیچا کرو. انما عند اللہ هو خیر لکم، بے شک جو اللہ کے پاس ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. ما عندکم ینفض، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا. جو کچھ بھی ہے دنیا میں، کچھ بھی اکٹھا کر لو گے بالآخر اس کو فنا ہے، اس کو اختتام ہے. وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے باقی رہنے والا ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے. جو اجر اللہ عطا فرمائے گا اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ، اور ہم ضرور عطا کریں گے ان لوگوں کو ان کا اجر جنہوں نے صبر کیا. بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس بہترین عمل کے مطابق جو وہ کیا کرتے تھے. مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، جس نے اچھا عمل کیا خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو. وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ ایمان والا ہو یا ایمان والی ہو. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے پاکیزہ زندگی دیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، اور ہم ضرور انہیں ان کا اجر عطا کریں گے. بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس بہترین عمل کے مطابق جو وہ کیا کرتے تھے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب بھی قرآن کی تلاوت کیا کریں، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو اللہ کی پناہ طلب کیا کریں شیطان مردود سے. کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ قرآن پڑھنے سے پہلے شیطان آپ کی نیت میں کوئی کھوٹ ڈال دے. شیطان آپ کو بتائے کہ قرآن پڑھو گے تو بڑے عالم کہلاؤ گے، بڑے مدرس کہلاؤ گے، لوگ تعریفیں کریں گے. یہ قرآن پڑھ کے سناؤ گے تو لوگوں کی طرف سے اپریسیشن ملے گی. کہیں ایسا نہ ہو، کہیں تمہاری نیت شیطان تبدیل نہ کر دے، کہیں شیطان تمہاری نیتوں میں یہ کھوٹ نہ ڈال دے کہ تم قرآن سے اپنی مرضی کے احکام نکالنا شروع کر دو، اس کی تعویل اپنی انداز میں کرنا شروع کر دو. اس لیے قرآن پڑھتے ہوئے بھی ہم نے بالکل پہلے دن یہ بات پڑھی تھی، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اس قرآن سے بہت سے لوگ گمراہ کر دیے جاتے ہیں اور اس قرآن سے بہت سے لوگ ہدایت پاتے ہیں. قرآن پڑھنے والے، یہ جتنے فتنے مسلمانوں کے درمیان میں اٹھے ہیں ہمیشہ سے، کیا یہ قرآن نہیں پڑھتے؟ قرآن پڑھتے ہیں لیکن گمراہی کی باتیں کرتے ہیں. اس لیے کہ قرآن سے ان کی نیت ہدایت لینے کی نہیں تھی، اور اس نیت میں کھوٹ ڈالا
شیطان نے. اس لیے جب آپ قرآن بھی پڑھنے لگیں, آپ کوئی کام دین کا کرنے لگیں, آپ اس سے پہلے تعوذ پڑھ لیا کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اے اللہ میں تیری پناہ مانگ, میں شیطان سے نہیں بچ سکتا, میرے اندر وہ کیپیبلٹی نہیں میں شیطان کو شکست دے سکوں. جس نے یہ سمجھا نا کہ میں نے شیطان کو ہرا دیا, وہ شیطان کے پہلے حملے کا شکار ہو گیا. اللہ کی پناہ میں آؤ, اللہ سے مانگو کہ یا اللہ میں نہیں, میرے اندر صلاحیت نہیں ہے, میں کمزور ہوں, یا اللہ مجھے بچا لے, مجھے بچا لے. انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا, اس شیطان کا کوئی زور نہیں چلتا ان لوگوں پر جو ایمان لاتے ہیں. وعلی ربہم یتوکلون, اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں, بھروسہ کرتے ہیں. انما سلطانہ علی الذین یتولونہ, بے شک اس کا زور ان لوگوں پر ہے جو شیطان سے دوستی رکھتے ہیں. والذین هم بہ مشرکون, اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ, اور جب ہم کوئی آیت کسی دوسری آیت سے بدل دیتے ہیں. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ, اللہ خوب جانتا ہے جو وہ نازل کرتا ہے. قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ, وہ کہتے ہیں تم تو شاید خود ہی بنا لاتے ہو. معاذ اللہ, بل اکثرهم لا يعلمون, بلکہ ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں. قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے, نزلہ روح القدس من ربک بالحق, اسے روح القدس نے نازل کیا, یعنی جبرائیل علیہ السلام نے جو اسے لے کر آئے ہیں آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ. لیثبت الذین آمنوا, کسے لے کر آئے ہیں؟ قرآن کو. کس لیے لے کر آئے ہیں؟ تاکہ ایمان والوں کو ثابت قدمی عطا فرما دے. اس قرآن کے ذریعے سے ان کے دلوں کو ایمان پر اور مضبوطی عطا کر دے, اور استقامت دے دیں. وہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو ان کا ایمان, وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتٌ زَادَتْهُمْ ایمانا, ان کا ایمان اور زیادہ ہو جاتا ہے. اللہ کے قرآن کے ذریعے سے ان کے ایمان میں مضبوطی, اسٹرینتھ عطا کی جاتی انہیں. وَهُدًى وَبُشْرًى لِلْمُسْلِمِينَ, اور وہ ہدایت اور بشارت ہے مسلمانوں کے لیے, فرما برداروں کے لیے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ, اور ہم جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں, یہ مشرک کہہ رہے ہیں, انما یعلمہ بشر, ایک کوئی آدمی ہے یہ آ کر انہیں سکھا کے جاتا ہے یہ آیتیں. ٹھیک, اب ذرا سمجھیں. اب یا تو وہ عرب کا آدمی ہوتا تو یہ جانتے ہوتے, پھر تو سوال ہو جاتا نا کون آدمی بھائی, تم تو سب کو جانتے ہو, تمہیں تو سب کے قبیلے پتہ ہیں, تمہیں تو نام پتہ ہے, کون آتا ہے ذرا نام تو بتاؤ. کہنے لگے نہیں, اچھا وہ اصل میں کوئی اجمی ہے, عرب کا ہے ہی نہیں, عرب سے باہر کا ہے, وہ ان کے پاس آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاذ اللہ, اور وہ انہیں آ کر یہ چیزیں سکھا جاتا ہے جس کو یہ اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. اب اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اللہ جانتا ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اجمی آدمی آ کر آپ کو یہ سکھا کے جاتا ہے. انہیں کہیں لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی, وہ جس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو کہ وہ آتا ہے اور مجھے یہ سکھاتا ہے, اس کی زبان تو وہ تو اجمی ہے, اس کی زبان تو عربی نہیں ہے. وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ, اور یہ قرآن تو واضح عربی زبان میں ہے. تو کوئی اجمی بہرحال نہیں سکھا سکتا. وہ مصر کے دو پروفیسر تھے, بڑا یعنی استاد جی سنا کرتے ہیں کہ واقعہ بڑا شاندار. ایک مسلمان تھا اور ایک یہودی تھا, مصر کے تھے, دونوں عربی کے پروفیسرز, پی ایچ ڈی عربک, اور بڑا ان کو عربی کے اوپر عبور. اچھا ایک دن وہ جو یہودی تھا نا, عربی کا پروفیسر, اس نے اس مسلمان پروفیسر سے کہا کہ بائی دا وے تمہیں ابھی بھی لگتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ مطلب ہم نے اتنا لٹریچر پڑھا, اتنی کتابیں, اب تو ہم خود عربی میں کتابیں لکھ رہے ہیں, تو ہم بھی اس طرح کی کوئی بات کر سکتے ہیں, تو تمہیں لگتا ہے یہ اللہ کا کلام ہی ہے؟ تو اس مسلمان پروفیسر نے بجائے اس کے کہ وہ میرے آپ کی طرح جذباتی ہو گیا, کہتا کہ اچھا جی تو نے قرآن کی گستاخی کی, سر لاؤ ادھر. نہیں, اس نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ, تم عربی کے پروفیسر ہو, تم مجھے یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جہنم بہت بڑی ہے, تم اسے عربی میں ایکسپلین کرو. اس نے کبھی جہنم کے لیے کبیرتن کا لفظ استعمال کیا, کبھی کوئی لفظ کہ واسعتن کبیرتن, بڑی وسیع ہے, بہت بڑی ہے. بس مگر میری لغت ختم ہو گئی. تو اس نے کہا اچھا اب دیکھو اللہ جہنم کی وسعت کو کیسے بیان کرتے ہیں. سورہ قاف, سورہ نمبر 50. اس نے پھر یہ آیت پڑھی, اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِيدٍ, اس دن ہم ساری انسانیت کو جہنم میں ڈالیں گے اور اس سے پوچھیں گے تو بھر گئی ہے, فل ہو گئی, اور وہ کہے گی هَلْ مِن مَزِيدٍ,
یا اللہ کوئی اور بھی ہے؟ ابھی جگہ باقی ہے. اتنی وسیع ہے جہنم، اتنی بڑی ہے جہنم. یہ اللہ کا اسلوب ہے بیان کرنے کا. کوئی اور کیسے بیان کر سکتا ہے؟ کوئی اجمی تو کیا عربی بھی بیان نہیں کر سکتا اس انداز. وَيَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ. جہنم کہہ رہی اور بھی ہے کوئی؟ ابھی اسپیس باقی ہے، ابھی جگہ ہے. ساری انسانیت بھی سما جائے تو جہنم کی جگہ ختم نہیں ہوگی. یہ اللہ کا اسلوب ہے. تو اللہ فرما رہی ہے جس کے بارے میں الزام لگا رہے ہیں تو اجمی ہے، اس کی تو زبان ہی عربی نہیں ہے، اور یہ قرآن فصاحت و بلاغت سے بھرپور ہے عربی زبان کی. ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے، لا یہدیہم اللہ، اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. انما یفتری الکذب کذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک جھوٹ گھڑتے ہیں وہی لوگ جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے. واولئک هم الکاذبون، ایسے لوگ یقیناً جھوٹے ہیں. من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جس نے اللہ کے ساتھ اپنے ایمان کے بعد کفر کیا. الا من اکرہ، سوائے اس کے جسے مجبور کیا گیا ہو، کراہت کے ساتھ، یعنی اس پر اتنا ظلم ہوا، اتنا تشدد ہوا کہ اسے مجبوراً جھوٹے منہ سے کفر کے کلمات کہنے پڑے. ایک صحابی تھے مکہ میں، ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر اتنا تشدد ہوا کہ میری صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری زبان سے ایک ایسا کلمہ نکل گیا جو نہیں نکلنا چاہیے تھا. تو اللہ نے آیت نازل فرمائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی کہ کوئی بات نہیں، کہ تم نے کراہت سے کہا، تمہارے دل میں ایمان موجود ہے. وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو. وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا، لیکن جو کفر کے لیے سینہ کھول دے. پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ یشرح صدرہ للاسلام، اللہ سینہ جس کے لیے خیر کا ارادہ فرماتا ہے، ہدایت کا، اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. اور اب فرمایا جا رہا ہے وہ شخص جس نے اپنے سینے کو کفر کے لیے کھول دیا، فعلیہم غضب من اللہ، تو ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے غضب ہے. ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. ذالک بانہم مستحب الحیات الدنیا علی الاخرہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں پسند کر لیا. وان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور بے شک اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے. وسمعہم، اور ان کے کانوں پر. وابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر. واولئک هم الغافلون، اور وہی لوگ غافل ہیں. لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، اس میں شک ہی کوئی نہیں کہ آخرت کے دن خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے. ثم ان ربک للذین ہاجروا، پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، آپ کا رب ان کے ساتھ کیا کرے گا؟ جنہوں نے ہجرت کی. من بعد ما فتنوا، اس کے بعد کہ وہ آزمائے گئے. ثم جاہدوا، پھر نے جہاد کیا. وصبروا، اور صبر کیا. ان ربک من بعدها لغفور الرحیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری چیزوں کے بعد، ان سارے سٹیپس سے گزرنے کے بعد جو لوگ آگے آئے ہیں ان کو بتائیں ان کا رب ان کو معاف فرمانے والا، ان پر رحم کرنے والا ہے. یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، جس دن ہر شخص آئے گا. پہلے اس کو میں بہت تفصیل سے ایکسپلین کر چکا ہوں آپ کے ساتھ. ہر شخص آئے گا قیامت کے روز، تجادلو عن نفسها، اپنے نفس کے بارے میں جھگڑا کر رہا ہوگا، میں بچ جاؤں، میں بچ جاؤں، میں بچا لیا جاؤں عذاب سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا سوال نہیں کرتا، مجھے بچا لے. ہر شخص سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ہستی ہے پورے کائنات میں جو قیامت کے روز بھی کہہ رہی ہوگی یا رب امتی امتی، اے میرے رب میری امت میری امت میری امت. اللہ فرمائیں گے اے میرے نبی سر تو اٹھائیں سجدے سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یا اللہ میں سر تب اٹھاؤں گا جب آپ میری امت کو معاف کرنے کا حکم دے دیں گے. میں تب تک سجدے میں ہوں، میں تب تک آپ کے سامنے جھکا ہوں جب تک آپ میری امت کو معاف نہیں کر دیتے. فرمایا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، اور پورا بدلہ دیا جائے گا ہر ایک کو اس نے جو عمل کیا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اور اللہ نے ایک بستی کی مثال دی. كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، جو امن اور چین کی بستی تھی. اب بہرحال یہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ کسی بستی کی مثال ہوگی، اور اس کے بارے میں مفسرین نے اپنی یعنی وہ آراء کا اظہار کیا کہ شہر مکہ کا ذکر ہے
تعویل کے طور، تعویل خاص کے اعتبار سے، لیکن آپ اسے تعویل عام میں لیں گے تو بہرحال آپ کو یہی ساری چیز پاکستان کے اوپر بھی منطبق ہوتی ہوئی محسوس ہوگی انشاءاللہ۔ کانت آمنۃ مطمئنہ، امن اور چین میں وہ بستی موجود تھی، یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اس کا رزق آتا تھا کھلی جگہ سے، ہر جگہ کھلا رزق آتا تھا۔ فکفرت بانعم اللہ، اس نے ناشکری کی اللہ کی نعمتوں کی۔ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، اللہ نے انہیں چکھایا بھوک کا لباس، خوف کا لباس۔ کیا یہ دو کیفیتیں آج پاکستان میں عام نہیں ہیں؟ کیا بھوک عام نہیں ہے؟ کیا خوف عام نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے ناشکری کی۔ اللہ نے ہمیں یہ سرزمین عطا فرمائی تھی خاص اپنی رحمت کے ساتھ، ہم نے ناشکریاں کی اللہ کی، اللہ کی نافرمانیوں کا گڑھ بنا دیا اس زمین کو۔ بما کانوا یصنعون، اس وجہ سے جو وہ کاریگری کیا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، یقیناً ان کے پاس ایک رسول آئے انہی میں سے۔ فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے اس رسول کو جھٹلا دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، نے عذاب نے پکڑ لیا جبکہ وہ ظالم تھے۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، بے کھانے پینے کے آداب ہیں، کھاؤ جو اس میں سے اللہ نے رزق دیا، حلال بھی اور پاکیزہ بھی۔ دو شرطیں ضروری ہیں، حلال ہو اور طیب، دونوں شرطیں بیک وقت پوری ہونا ضروری ہے۔ انگور حلال ہے، ایک خاص کیمیکل پروسیس سے گزرا، اب کیا بن گئی؟ شراب بن گئی، یہ طیب نہیں ہے، خبیث ہے، لہذا حرام ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ حلال ہو اور طیب ہو۔ بکرا حلال ہے، مرغا حلال ہے، لیکن اگر اسے اللہ کا نام لیے بغیر ذبح کیا گیا یا کسی اور کا نام اس پر لے لیا گیا، اب یہ طیب نہیں رہا، خبیث ہو گیا۔ اور اگر سور تھا جو حرام تھا، اس کو آپ ایک دفعہ نہیں 1,00,000 دفعہ بھی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرتے رہیں گے تو حلال نہیں ہوگا۔ دونوں شرطیں بیک وقت ہونا ضروری، حلال بھی ہو اور طیب بھی۔ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اسی کی بندگی کرتے ہو۔ انما حرم علیکم المیتہ، ہم اس کی تفصیل سورہ مائدہ میں پڑھا ہے الحمدللہ، بے شک اس نے تم پر مردار حرام کیا، والدم، اور خون بھی، واللحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت بھی، وما احل لغیر اللہ بہ، اور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے لیا جائے، اس کو ذبح کرتے وقت اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، پھر جو بھوک سے لاچار کر دیا جائے، نہ وہ سرکش ہو نہ حد سے بڑھنے والا ہو، فإن اللہ غفور رحیم، تو اللہ بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، یہ اپنی زبان سے جھوٹ نہ کہا کرو، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اپنی مرضی سے یہ کام نہیں کر سکتے تم، حلال اور حرام ٹھہرانے کا اختیار تمہارے پاس نہیں ہے۔ لتفتروا علی اللہ الکذب، تاکہ تم اللہ پر جھوٹ باندھو۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، بے شک وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں، لا یفلحون، کامیاب نہیں ہوں گے۔ متاع قلیل، بہت تھوڑا فائدہ ہے جھوٹ کا، تمہیں محسوس ہو رہا کہ جھوٹ بولنے میں یہاں فوری کیش پروفٹ، ٹھیک، لیکن بہت تھوڑا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور دردناک ان کے لیے عذاب ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اور ان لوگوں پر جو یہودی ہوئے، حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلِ، ہم نے حرام کیا وہ جو اے نبی ہم نے آپ سے اس سے پہلے بیان کر دیا آپ سے۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، یعنی ان پر، یعنی یہود کی حرکتوں کی وجہ سے ان پر یہ سب کچھ جو ہے حرام کیا گیا تھا، یعنی ہر ناخن والا جانور ان پر حرام تھا، ہر ناخن والا جانور، شتر مرغ ہے حرام ہے، بطخ ہے حرام ہے، جو جن سے ناخن تھے وہ ان پر حرام کر دی گئی تھی۔ ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جن نے نادانی سے برائی کر لی ہے، ثم تابوا، اور پھر نے توبہ کر لی، من بعد ذالک، اس کے بعد واصلحوا، اور اصلاح کر لی، ان ربک من بعدها لغفور رحیم، توبہ کرنے والے اور اصلاح کرنے والے کے لیے آپ کا رب بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا
للہ حنیفا، بلا شبہ ابراہیم علیہ السلام ایک فرما بردار امت سے اللہ کے لیے بڑی یکسوئی کے ساتھ، ولم یکن من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے ہرگز نہیں تھے، شاکر لانعمہ، اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والے تھے، اجتباہ، اللہ نے انہیں چن لیا تھا، وہداہ الی صراط مستقیم، اور اللہ نے سیدھے راستے کی طرف ہدایت نصیب فرمائی تھی، وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اور ہم نے انہیں دنیا میں بھلائی عطا فرمائی تھی، وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ ثم اوحینا الیک، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی طرف وحی کی، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، آپ بھی ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کریں جو یکسو تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے، انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، بلا شبہ ہفتے کا دن ان لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا تھا جس میں انہوں نے اختلاف کیا، یہ پورا واقعہ ہم پڑھا ہے الحمدللہ۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا قیامت کے دن، فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، جس بات میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ اُدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِکْمَةِ، بہت خوبصورت آیت ہے، اُدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ، بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف، پکارو، دعوت دو، لیکن 3 طریقوں سے۔ اب یہ ذرا بہت غور سے سمجھ لیجیے گا، بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ۔ اس حکمت کا ترجمہ ہم نے کر لیا لچک، یہ کہیں سے اس کا ترجمہ نہیں بنتا، ٹھیک؟ ایک ڈاکٹر بیٹھا ہوا اپنے کلینک میں، اس کے پاس ایک مریض آیا، اور ڈاکٹر نے اس کے ٹیسٹ دیکھے، اس کی رپورٹس دیکھی، اور ڈاکٹر کو معلوم ہو گیا کہ اس کو خدا نہ خواستہ کینسر ہے، اور وہ ڈاکٹر اس کے کندھے پہ تھپکی دے اور اسے کہا کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا، ریلیکس کرو، ذرا ہلکا سا نزلہ زکام سا ہوا ہے، یہ لو جا کے پیناڈول کھاؤ اور آرام کرو۔ کیا یہ ڈاکٹر اس کے ساتھ صحیح کر رہا ہے؟ کیا یہ اس کے ساتھ مخلص ہے؟ وہ پیشنٹ تو بڑا خوش ہو کے جائے گا، اس کو تو پتہ ہی نہیں، میں پہلے 5 ڈاکٹروں کے پاس گیا تھا، انہوں نے کہا تھا بھائی تجھے کینسر ہے، یہ بہت اچھے ڈاکٹر صاحب ہیں جنہوں نے مجھے کہا زکام ہوا ہوا، پیناڈول کھا موج کر، وہ تو آپ کو بہت اچھا سمجھے گا، لیکن آپ نے اس کے ساتھ سنسیریٹی کا مظاہرہ نہیں کیا، آپ اس کے ساتھ مخلص نہیں رہے۔ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس کی بیماری کا علاج کرتے جو اصل اس کی بیماری تھی۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ مجھے اگر کوئی یعنی مجھے معلوم ہو نا کہ میرے سامنے کوئی ایسے لوگ بیٹھے ہوئے جو کوئی سینما گھر چلا رہے ہیں مثال کے طور پر، اور میں انہیں درس دیتا رہوں راستے سے پتھر ہٹانے کا یا انفاق فی سبیل اللہ کا، جبکہ مجھے پتا ہے کہ یہ کس میں انوالو ہے؟ بے حیائی میں۔ میں اس بے حیائی کو ایڈریس نہیں کر رہا، باقی ساری ادھر ادھر کی باتیں کری جا رہا ہوں، تو پھر میں کیا کر رہا ہوں؟ ان کے لیے تو میں بہت ایکسیپٹیبل ہو جاؤں گا، وہ کہیں گے یار بہت اچھا آدمی ہے یہ، جو ہمیں یہ نہیں کہتا سینما بند کرو، یہ بہت اچھا آدمی، بہت بہت مزے کی باتیں کرے، کیا بات۔ اور جس دن میں نے ان کی دکھتی رگ پکڑی اور میں نے کہا بے حیائی کو اللہ نے حرام کیا، انہوں نے کہا اے مولوی ٹھیک نہیں ہے۔ ہم نے لوگوں کی حمایتیں نہیں لینی، یاد رکھیے گا، ہم نے وہ کرنا ہے جو کرنے کا ہمیں اللہ نے حکم دیا، لیکن کرنا حکمت کے ساتھ۔ اس حکمت سے مراد کیا سمجھیے گا، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو ایکسپلین کرتے ہیں، میں جن کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں مجھے معلوم ہونا چاہیے میرے سامنے کون بیٹھے ہیں، اور وہ جو داعی ہے، جو اللہ کے دین کی طرف بلانے والا ہے، اسے ہر کیفیت میں دعوت دینی آنی چاہیے۔ وہ کسی گاؤں کی مسجد میں گیا ہے، وہ گاؤں کے 4 لوگ بیٹھ گئے جو ہل چلانے والے ہیں، اسے پتا ہو کہ میں کن سے بات کر رہا ہوں اور مجھے ان کو دعوت کیسے دینی ہے۔ ان کے سامنے اگر وہ سیکولرزم اور لبرلزم اور فیمنزم اور پتہ نہیں کیا کہ کچھ بولتا رہے گا تو بیچارے نے کچھ کک نہیں سمجھ آنی۔ آ رہی ہے بات سمجھ نہیں آ رہی؟ اور اگر وہ بیٹھا ہے انٹلیکچوئلز کے مجمع میں تو اسے معلوم ہو کہ ان کی فریکوینسی کیا ہے، ان کا محاورہ کیا ہے، میں نے ان کے ساتھ کیسے گفتگو کرنی ہے، ان کو بات کیسے سمجھانی ہے، اسے اس کا بھی ہنر آنا چاہیے۔ یہ ہے حکمت۔ میں کل انشاءاللہ واقعہ میں راج پہ گفتگو کروں گا تو آپ دیکھیں نا، وہ یعنی کل بھی انشاءاللہ یہ واقعہ سنا دوں گا، بہت سارے لوگ چلے گئے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک شہر میں تھے اور وہ بیان کر رہے تھے کہ واقعہ معراج کیسے ہوا، تو انہوں نے کہا کہ اچھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تو ساری کائنات کا نظام جیم ہو گیا۔ وہ جیم کیسے ہوا؟ جیسے اگر کسی پرسنالٹی نے گزرنا ہے تو سارے روڈز کیا کر دیے،
بلاک کر دیے, جیم کر دیے, روک دی, ہر ساری ٹریفک روک دی تاکہ ہم اس مہمان کو گزار سکیں. اب شہر والے تو چونکہ وہ وزیروں مشیروں کو گزرتے ہوئے دیکھتے رہتے ہیں, انہوں نے کہا شاہ جی بڑی اچھی بات سمجھ میں آئی ہے جی, مزہ آ گیا. اچھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مہمان سمجھا گیا اور پھر ان کے لیے سارے کائنات کے نظام کو روکا گیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزارا گیا. یہ بالکل بات سمجھ میں آ گئی. اب شاہ جی گئے کسی گاؤں میں اور وہاں جا کے وہ ان کو کہتے ہیں جی وہ معراج کا سسٹم ایسے ہوا کہ کائنات کا نظام جیم ہو گیا. سمجھ آئی ہے؟ وہ بیچاروں کو کیا پتا کہ جیم کیا ہوتا ہے, اور وہ ٹھیک ہے پروٹوکول کے ان بیچاروں انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں. انہوں نے کہا جی ہمیں کیا نہیں سمجھ آئی. تو شاہ جی نے کہا اچھا میں تمہیں سمجھاتا ہوں, ایک شعر سنو. کیا؟ اب یہ میں شعر آپ کو سنا دوں گا, مجھے لگتا ہے شہریوں کو کیا سمجھ نہیں آنی, ٹھیک ہے, لیکن بہرحال کوشش کریے گا. شاہ جی نے کہا جی معراج پہ پتا کیا ہوا, تیرے لونگ دا پیار لشکارا تے حالیاں نے ہل ڈک لے. نہیں نہ سمجھ آئی؟ وہ حالی ہل چلا رہے ہیں نا, تو کوئی بہت خوبصورت اور حسین و جمیل کوئی دوشیزہ وہاں سے گزری اور اس کا وہ لونگ جو اس نے ناک میں ڈالا تھا اس کا لشکارا پڑا, تو کیا ہوا, انہوں نے اپنے حل روک لیے اور اس کو دیکھنا شروع ہو گئے. جب وہ گزر کے چلی گئی انہوں نے حل, تو بس یہ ہوا ہے معراج میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب گزارنا تھا تو ساری کائنات روک دی گئی. یہ ہے محاورہ, یہ ہے کہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں اور آپ نے کس سینس میں ان سے بات کرنی ہے, کس سینس میں انہیں بات سمجھانی ہے. یہ ہے حکمت. یہ نہیں ہے کہ آپ دین کو توڑ مروڑ کے اور کچھ اس کے آگے اور کچھ پیچھے اور آپ پلس مائنس کر کر کے پیش کرتے ہیں کہ لوگ مجھ سے خوش ہو جائیں گے. یاد رکھیں لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے, ہم اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں. والموعظۃ الحسنہ, اور دوسری شے کیا ہوگی, واز, خوبصورت واز کرو, خوبصورت واز. ہم اپنی دعوت کا آغاز, معذرت کے ساتھ ہم اپنی دعوت کا آغاز کرتے ہیں, ہم کسی شخص کو انگلی سے پکڑ کے پہلے جہنم چھوڑ کے آتے ہیں, ہم اسے ہر طرح ثابت کرتے ہیں کاکا تو جہنمی ہو چکا, کسر ہی کوئی نہیں, ٹھیک. ہاں اب اگر تو واپس آنا چاہتا ہے جنت میں تو پھر میں حاضر ہوں, مجھے بتا, میں تجھے بتاتا ہوں کیسے جنت. اللہ کے نبی کا یہ طریقہ نہیں تھا, اللہ کے نبی کا یہ طریقہ نہیں تھا. انہیں بلاؤ خوبصورت واز کے ساتھ. میں نے اس دن بھی یہ بات عرض کی تھی, فلسفی نہیں چاہیے بھائی, منطق والے نہیں چاہیے. دعوت دینے کے لیے واعظین چاہیے, دلوں کو نرم کر دینے کی صلاحیت رکھنے والے, دلوں کے تاروں کو چھیڑنے والے, اللہ کی محبت دل میں پیدا کر لینے والے, آخرت کا ڈر دل میں پیدا کر دینے والے, جنت کی ہرس پیدا کرنے والے, جہنم کا خوف پیدا کرنے والے چاہیے, منطقی نہیں چاہیے. وہ علمی کام بہت اچھا کر رہے ہیں, کرنے دیں, لیکن دعوت کے میدان میں ان کا کام نہیں ہوگا. یہاں واعظ چاہیے, اور سب سے خوبصورت واعظ اللہ کی کتاب ہے, سب سے خوبصورت واعظ اللہ کی کتاب. لہٰذا اگر تم موعظہ حسنہ کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو, اللہ کی کتاب لوگوں کو پڑھ پڑھ کے سناؤ. سب سے خوبصورت واعظ, سب سے زیادہ پرتاثیر واعظ ہے. وجادلہم باللتی ہی احسن. اور تیسرا کام کیا ہے, جدال کرو, بحث مباحثہ. لیکن مفتی شفیع صاحب لکھتے ہیں کہ یہ ہر شخص کا کام نہیں ہے. ہر شخص اگر دائی بننا چاہتا ہے تو پہلے 2 کام کرے گا, تیسرا کام صرف عالم کر سکتا ہے, اور وہ بھی سارے علماء نہ یہ بیٹھ جائیں مناظرے کرنے اور وہ کہیں گے اچھا بھائی بیٹھ کر وہ جناب مناظرہ شریف ہو رہا ہے. یہ نہیں ہے ہر شخص کا کام. یہ جس کو اللہ نے اس کی صلاحیت دی وہ کر لے, ٹھیک ہے, لیکن جدال نہیں. اگر کسی کے ساتھ بحث مباحثہ کرنے کی نوبت ہے تو وہ بھی احسن طریقے سے کرنا ہے. دین داروں کا کام نہیں. ابھی پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ اگر تم کسی مشرک اور کافر سے بھی بات کر رہے ہو تو اس کے خدا کو گالی نہ دو, ورنہ وہ الٹا تمہارے خدا کو گالی دے گا. احسن طریقے سے ان سے گفتگو کرو. بحث بھی کرنی ہے تو اچھے طریقے سے کرو. وہ اگر اپنی لمٹ کراس کر رہے ہیں تو تمہیں اپنی لمٹس کا پتہ ہونا چاہیے, اپنی حدود سے باہر نہ نکلو. ان ربک هو اعلم, بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب خوب جاننے والا ہے, بمن ضل عن سبیلہ, کون اس کے راستے سے بھٹک گیا, وهو اعلم بالمهتدین, اور وہی خوب جاننے والا ہدایت پانے والوں کو. وان عاقبتم, اور اگر تم بدلہ لو, فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به, اتنا ہی بدلہ لو جتنی تمہیں تکلیف دی گئی ہے. ولئن صبرتم, اور اگر تم صبر کر لو, لهو خیر للصابرین, تو وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت بہتر ہے. تمہیں اجازت ہے بدلہ لینے کی, تم سے زیادتی ہو بدلہ لے لو,
لیکن دعوت کے مرحلے میں اگر تم صبر کرتے رہو اور صبر کرتے رہو تو یہ تمہارے لیے بہترین ہے. وصبر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے. وما صبرک الا باللہ، اور آپ کا صبر کرنا نہیں مگر اللہ کی توفیق سے ہے. ولا تحزن علیہم، اور ان پر غم نہ کریں. ولا تک فی ضیق مما یمکرون، اور کسی تنگی میں مبتلا نہ ہو اس سے جو وہ سازشیں کر رہے ہیں. ان اللہ مع الذین اتقوا، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے یہودی یہ کر رہے ہیں، عیسائی یہ کر رہے ہیں، نہیں. ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ ان کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں. والذین هم محسنون، اور وہ لوگ جو نیکیاں کرنے والے ہیں. اللہ ان کے ساتھ، اور جن کے ساتھ اللہ ہے ساری کائنات بھی ان کے خلاف کوئی کانسپریسیز کریٹ کرنا شروع ہو گئی تو کامیاب نہیں ہو سکتی، سازشیں ان کی کامیاب نہیں ہو سکتی. اللہ کو اپنے ساتھ میں ملا لیں، اللہ والے بن جائیں، اللہ والے، پھر کامیابی ہے انشاءاللہ. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ النحل الحمدللہ اور 14واں پارہ، یہ دونوں چیزیں بیک وقت الحمدللہ مکمل ہوگی. آج ہم نے قرآن مجید کی 7 منازل میں سے یہ تیسری منزل ہے جو ہم نے مکمل کر لی الحمدللہ. کل کے لیے میں خاص طور پر آپ سب کے سامنے درخواست کر رہا ہوں، کل ہم نے سورہ بنی اسرائیل سے شروع کرنا ہے، اور بالکل آغاز میں پہلی آیت میں واقعہ معراج ہے. اور میں نے کل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کے سامنے بیان کرنی ہے، خاص طور پہ مکی سیرت. بنیاد وہ ہے، میں پہلی آیت بھی شاید نہیں پڑھوں گا، پہلے مکی سیرت بیان کروں گا انشاءاللہ، اور اس کے بعد پھر میں اس ساری شے کو لے کر چلوں گا. تو واقعہ معراج بھی بیان ہوگا، اس سے پہلے سیرت بیان ہوگی. اس لیے کوشش یہ کریں کہ 10:30 سے پہلے تشریف لے آئیں، ٹھیک ہے؟ نہیں تو پھر وہ بہت اہم چیز ہے جو کل خدا نہ خواستہ مس ہونے کا اندیشہ ہے. پہلے انشاءاللہ کچھ سیرت کی چیزیں بیان کروں گا، اس کا پورا معراج کا بیک گراؤنڈ عرض کروں گا. اس کے بعد پھر معراج کیسے ہوئی، کیا معاملات ہوئے، وہ عرض کروں گا. اور سورہ بنی اسرائیل کل ہم پڑھیں گے. اور اگر اللہ کے فضل سے کل ہم نے مکمل کر لی، دوسرا اعلان بھی سن لیں، یہ اس سے زیادہ اہم ہے. وہ یہ ہے کہ کل پھر ہم نے سورۃ الکہف سٹارٹ کرنی ہے انشاءاللہ. اور سورۃ الکہف یہ دجال کے فتنے سے بچاؤ کے لیے بہت اہم سورہ مبارکہ ہے. اور آپ میں سے خاص طور پر وہ حضرات جن کو یہ کیوریوسٹی رہتی ہے کہ فتنے کیا ہیں اور فتنوں کا دور کیا ہے اور ان میں بچنا کیسے ہے، وہ ساری باتیں انشاءاللہ سورہ کہف میں آنی ہیں. تو کل اور پرسوں سورہ کہف پڑھیں گے انشاءاللہ. تو کوشش کریں گے کل پورا سیشن اٹینڈ کریں اور ٹائم سے تشریف لے آئیں، ٹھیک ہے؟ ہم کوشش کریں گے کہ ہماری جو IT ٹیم ہے وہ آپ کو یہ ڈیزائن کر کے آپ کو تک بھیج بھی دے انشاءاللہ تعالیٰ کہ کل یہ صورتیں 2 اہم ترین صورتیں جو ہم نے کل پڑھنی ہے تو وقت پر تشریف لے جائیں. بس یہیں پہ اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita.